سلسلہ اونس قرآن اور فہم قرآن ہمارا موضوع چل رہی تھی سورہ تحریم۔ سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری صورت ہے اور سورہ تحریم کی ٹوٹل 12 آیات ہیں، جس میں سے 5 آیات ان کا شان نزول اور اس کا پیغام پچھلے ہفتے آپ نے سماعت فرمایا۔ آج اس کی باقی آیات ان کی تلاوت، ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ دو آیتوں کا ترجمہ، باقی آیات پہ۔ آیت نمبر 6 کا ترجمہ: اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرتے اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ: اے کافر، اے کافرو، آج تم عذر خواہی یعنی معافیہ نہ مانگو۔ جو عمل تم کرتے رہے ہو یقیناً تمہیں اس کا صرف بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوگا، آج عذر خواہیاں نہ کرو، آج کے دن معافیاں فائدہ نہیں دیں۔ آیت نمبر 8: یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور توبہ کرو، خالص توبہ کرو یعنی سچی توبہ کرو۔ امید ہے تمہارا پروردگار تم سے برائیاں دور کر دے گا، یعنی تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس دن اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ذلیل اور رسوا نہ کرے گا، بلکہ ان کا نور ان کے آگے اور دائیں چل رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 9: یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کفار اور منافقین کے خلاف جہاد، ان کے ساتھ آپ جہاد کریں، ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأتا نوح وامرأتا لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی کی مثال پیش کی ہے. یہ دونوں ہمارے دو صالح بندوں کے محتاط تھیں، یعنی یہ دونوں عورتیں تو ان نبیوں کی بیویاں تھیں، لیکن ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو ان کے شوہر اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی؟ ان کے شوہر اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ، یعنی نبی کی رشتہ داری نے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا نبی کی بیویوں کو. اور ان دونوں عورتوں سے کہا گیا تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ. کس کو کہہ رہے؟ نبیوں کی بیویوں، حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی، دونوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے دونوں جہنم میں چلے جاؤ. قرآن نبی کی بیویوں کو جہنمی کہہ رہا اللہ کہہ رہا. تو معلوم ہوا نبی کی رشتہ داری سے بندہ جہنم میں جانے سے نہیں بچ سکتا جب تک ایمان اور دامن میں عمل صالح نہ ہو. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی مثال پیش کی ہے. جب اس نے دعا کی، حضرت آسیہ نے دعا کی بار الہ جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کافرانہ عمل سے نجات دے اور مجھے ظلم کرنے والی قوم سے نجات دے. آخری آیت وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اور مریم بنت عمران کو بھی اللہ مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، جس نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداری میں تھی. یعنی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بی بی مریم کی عفت پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے روح پھونک دی اور بی بی مریم نے اللہ کی کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی اور اللہ کی فرما بردار تھے. صلوات پڑھیں. آیت نمبر 6، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پیغام دے؟ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کر رہا ہے. یہ خود کو اور اپنے اہل اعیال کو جہنم کی آگ سے بچائے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں، بیوی، اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اللہ تعالیٰ ساتھ ڈرا رہا ہے کہ دیکھو اے ایمان والو، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہو. ایندھن خود انسان ہو جہنم میں جلنے والا اور پتھر ہو. تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو سیو کرو. یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ایمان صرف لے آئیں تو ہم
کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ پر ایمان لے آئے، رسول پہ ایمان لے آئے، قرآن پر ایمان لے آئے، رسول کی آل پر ہم ایمان لے، ہم کامیاب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خبردار، یہ صرف ایمان تمہاری نجات کی ضمانت نہیں۔ ایمان لانے کے بعد تمہاری ذمہ داری یہ ہے ایسے اعمال نہ کرو جو تمہیں جہنم میں لے کر جائیں، ایسے اعمال نہ چھوڑو جو تمہیں جہنم میں لے کر جائیں، یعنی واجبات کے پابند بنو اور حرام کاموں سے اجتناب کرو، تبھی انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت مجیدہ نے دو ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کی۔ ایک کا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو قرآن نے یہ پیغام دیا ہے خود سازی کی طرف کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو قرآن کا دین کا پابند بناؤ، اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے کامیاب ٹھہرو، خود سازی کے مرحلے میں قدم رکھو۔ دوسرا اللہ نے اس میں فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، دوسرا اللہ نے توجہ یہ دلائی کہ معاشرہ سازی کی، یعنی ایک ہے خود سازی اپنی ذات کی اصلاح، دوسرا کیا ہے معاشرے کی اصلاح، یعنی اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا خاندان، اس سے پھر انسان آگے بڑھے تو مثلا دوستان ہیں، انسان کے دوسرے رشتہ دار ہیں، یعنی ان کی اصلاح کرو۔ تو قرآن نے ایسے افراد کو بھی خبردار کر دیا جو خود غرض ہے۔ خود غرض کون ہے؟ مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم تو خود نماز روزہ دین کی پابندی کریں گے، مجھے کیا ہے، جو یہ جہنم میں جاتے ہیں تو جانے دیں۔ نہیں، یہ خود غرضی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور دوسروں کو، اپنی آل اولاد، اپنی بیوی، ان سب کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گویا اللہ ہمیں خود غرض عبادت گزار نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا ہم خود غرض زائد بنے، خود غرض نیکوکار بنے۔ اللہ کہتے ہیں خود بھی نیکوکار بنو، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی نیکوکار، شریعت اور دین کا پابند بناؤ، تو جس سے ایک بہترین اسلامی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب اپنی اصلاح کے ساتھ ہم اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، خاندان کی اصلاح کریں تو کیسے؟ اسی کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو لہٰذا انسان آغاز اپنی ذات سے کرے اور اختتام اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ کرے۔ روایت میں ایک شخص آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہتا ہے اخبرنی یا رسول اللہ، رسول اللہ خدمت کہتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی ما افضل الاسلام، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے اسلام میں افضل عمل کیا ہے؟ تو سید الرسول نے لسان وحی سے فرمایا الایمان باللہ، اسلام سب سے افضل چیز جو ہے اس کا نام ہے اللہ کی ذات پر ایمان۔ پہلے اللہ کی ذات، رسول اللہ بعد میں، محمد وآل محمد یعنی اہل بیت کا رتبہ بھی اس کے بعد۔ تو لہذا ایمان باللہ، ہماری محافل میں، مجالس میں کتنا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کتنا ایمان باللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی اوصاف، اللہ کی کمالات، اللہ کی قدرت کا کرشمہ بیان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بیان کرنے لگے ہمیں اس مجلس میں بوریت ہوتی ہے، لوگ اٹھ کے جانے لگتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ فرماتے ہیں اسلام میں سب سے افضل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی چیز افضل ہے؟ والد، یہ جو ہے اللہ کی ذات پر ایمان کے بعد سب سے افضل کیا ہے؟ سید رسول نے لسان وحی سے فرمایا صلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، جو خونی رشتے ہیں،
ددیال ننیال میں ان سے انسان صلہ رحمی رکھے. یہ نہیں انسان کے پاس 4 پیسے آ جائیں، اچھا گھر بنا لیا، اچھا بزنس کاروبار آ گیا، انسان کہے کہ میرے چچا گندے ہیں، میرے ماموں بیکار ہیں، میرے خالو فلاں ہیں. انسان رشتہ داروں میں جو ہے وہ عیب نکالنا شروع کر. کوئی اگر اپنی فرائض سے غافل ہے تو شریعت اور دین کہتے ہیں آپ غافل نہ بنیں. دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا ایک گناہ گار ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ گناہ کے ساتھ معاملہ پیش کریں. اس کے گناہ کے مقابلے میں آپ اپنا شرعی وظیفہ انجام دیں. وہ گناہ اگر کوئی رشتہ دار قطع رحمی کر رہا ہے وہ گناہ کرے، آپ اپنی طرف سے صلہ رحمی رکھیں. کوئی آپ سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، مثلا آپ کے گھر نہیں آتا، آپ خوشی کے غمی کے موقع پر آپ چلے جائیں، آپ سلام میں پہل کر لیں. مسجد میں مصافحہ ہوتا ہے تو آپ مصافحے میں آپ آغاز کریں. صلہ رحمی یہ رشتہ داروں کے ساتھ ہونی چاہیے. تو یہ جو ہے دوسری چیز کیا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ کون سی ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. اس کے بعد پوچھا گیا یا رسول اللہ صلہ رحمی کے بعد افضل کیا؟ تیسرے نمبر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اسلام میں تیسرے نمبر پہ افضل عمل ہے. پہلا افضل عمل اللہ کی ذات پر ایمان. دوسرے نمبر پہ جو افضل عمل ہے وہ ہے رشتہ داروں سے صلہ رحمی رکھنا. تیسرے نمبر پر جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکو. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو اچھائی کی طرف دعوت دیں، کسی کو برائی سے روکیں، ہمیں شرم آتی. بعض جوان کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں دیکھیں آپ اس پر غور کریں. ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اہل بیت کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ شرم محسوس نہیں کر رہا، ہم اس کو برائی سے روکنے میں شرم محسوس کیوں کریں؟ ہمیں شرم کرنی چاہیے. ایک بندہ اگر گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کر رہا، ہمیں نیکی کا حکم دینے میں بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. تو لہٰذا ایک صلوات پڑھتے محمد. لہٰذا یہ ہمارے فرائض میں سے. روایت ہے امام علی علیہ السلام امام فرماتے ہیں من ترک انکار المنکر بقلبہ وجدہ ولسانہ فہو میت بین الاحیاء. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص منکر یعنی برائی کا انکار کر دے، کس سے؟ اپنے دل سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، وہ شخص زندوں کے درمیان مردہ ہے. کیا مطلب امام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک شخص ہے مثلا گانے سنتا ہے، ایک شخص ہے مثلا داڑھی شیو کرتا ہے، ایک شخص ہے اور کوئی گناہ کر رہا ہے. امام فرماتے ہیں اگر آپ اس کو روک سکتے یعنی اس کی برائی سے اس کو نہیں روک رہے، نہ اپنے ہاتھوں سے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے دل سے، انسان یعنی دل سے کراہت کرے کہ دیکھو اس نے مثلا اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، یہ سنت کا مخالف ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، دل میں انسان کو ایک تکلیف ہونی چاہیے. یہ پتہ نہیں یہ کیسا انسان ہے، خدا کا رزق آتا ہے نماز نہیں پڑھتا. یا پھر اسی طرح سے دل کے بعد جو مرلہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ سے. مثلا کسی کو متوجہ کرے یا بعض اوقات امر بالمعروف ہاتھ کی یعنی برائی سے روکنے کے لیے ہاتھ کا استعمال ہوتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ کوئی ظلم کر رہا ہے ان کو چھڑوائے، ہاتھ سے کسی کی مدد کرے. یا پھر یہ جو ہے لسان سے یعنی اپنی زبان سے بول کر کسی کو نصیحت کرے، اچھائی کی دعوت دے، برائی سے روکے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے سامنے برائی ہو رہی ہو سن لو اے علی والو. مولا علی مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں، صرف آپ کو نہیں مجھے بھی، ہم سب کو پیغام دے رہے ہیں. فرماتے ہیں وہ علی والو جب بھی تمہارے سامنے کوئی گناہ ہو، تم لوگوں نے دل سے اس کو ناپسند نہ کیا،
زبان سے پسند نہ کیا، یعنی اس سے نہ روکا، ہاتھ سے نہ روکا، مولا علی فرماتے ہیں پھر تم لوگ مجھ علی کی نگاہ میں ایسے ہو زندوں میں مردہ۔ مردہ پڑا وہ بول سکتا ہے، ہاتھ کو حرکت دے سکتا ہے، وہ دل میں کیا سوچتا ہے؟ کچھ بھی، ہرا پڑا ہے وہ تو۔ امام فرماتے ہیں یہ مردہ ہے، اپنے آپ کو مردہ نہ بنے۔ مولا علی ہمیں زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ زندہ کب بنیں گے؟ جب نیکی کی دعوت دیں گے، برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے۔ اور روایت ہے، دوسری روایت امام محمد باقر علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب نبی خدا، حضرت شعیب، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے شعیب تمہاری قوم پر میرا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت شعیب کی جو قوم تھی وہ 1,00,000 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا وحی میں، فرمایا اے شعیب تمہاری قوم پہ جو عذاب آنے والا ہے 1,00,000 قوم، جس میں 40,000 بدکار ہیں اور 60,000 نیک ہیں۔ نیک لوگوں پہ بھی عذاب آنے والا ہے، برے لوگوں پہ بھی۔ حضرت شعیب نے پروردگار سے التجا، بارہ الہ برے لوگوں پر تیرا عذاب آئے اس بات کی تو مجھے سمجھ آ رہی ہے، نیک لوگوں کا کیا قصور ہے، ان کے اوپر تیرا عذاب کیسے آ رہا ہے؟ تو خدا کی طرف سے آواز آئی، داہن اہل المعاصی ولم یغضبوا لغضبہ۔ یہ جو ہے نا، یہ جو نیک تھے 60,000، ان کا یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ان کی طرف نرمی رکھتے تھے، ان کو روکتے نہیں تھے۔ وہ گناہ کرتے تھے، یہ ان کو روکتے نہیں تھے، کہتے تھے اچھا کرنے تو یہ خود جائیں گے جہنم میں، ہمارا کیا؟ صرف یہ کہنا یہ جہنم میں جائیں گے، یہ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود غرض عبادت گزار مومن نہیں دیکھنا چاہ رہا جو صرف اپنی ذات کی فکر کرے، دوسروں کی بھی نجات کی فکر کرے۔ تو لہٰذا کہا کہ یہ وہ ہیں جو ان کی طرف جو ہے نرم گوشہ رکھتے تھے، ان کو روکتے نہیں تھے، برائیوں سے، گناہوں سے، گمراہیوں سے، غلطیوں سے روکتے نہیں تھے۔ تو اور وَلَمْ يَغْضِبُوا لِغَضَبِي، اور یہ میرے غضب کی وجہ سے یہ غضبناک نہیں ہوتے تھے، یعنی میں اللہ ان کی گمراہیوں اور گناہوں کی وجہ سے ان پر غضبناک ہوتا تھا، تو یہ بھی غضبناک ہوتے، ان سے ناراض ہوتے۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز چھوڑ رہا ہے ہمارے اس مثلا، تو ہمیں ناراض ہونا چاہیے، ہمارا جو ہے وہ دونوں کے ساتھ ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بے نمازی ہے تو ہم اس کا اور جو ایک نمازی دیندار ہو ان دونوں کا برابر احترام کریں، رسپیکٹ، احترام دونوں کی اپنی حیثیت سے ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا جو ہے برے لوگوں کی برائی سے جو ہے وہ انسان قلبی طور پہ، زبانی طور پہ اور ہاتھوں سے جس طرح سے بھی ہو سکے ان کی برائیوں سے نفرت کا اظہار کرے، ناپسندیدگی کا اظہار کرے۔ صلوات پڑھ دیں محمد کو۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کے دوسرے حصے میں فرشتوں کی عصمت کا ذکر کیا کہ وہ خدا کے امر کی نافرمانی نہیں کرتے، لہٰذا یہ کہنا کہ فرشتے نے گناہ کیا اس کے پر جل گئے، یہ تعبیر استعمال کرنا یہ صحیح نہیں۔ آپ سنتے ہیں نا اکثر مجالس میں ذاکرین بعض خطباء پڑھتے ہیں فلاں جو ہے فرشتے نے گناہ کیا اس کے پر جل گئے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس آیت، یہاں پر جو آیت مجیدہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کیا؟ لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امر، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فرشتے ان تمام اعمال کو، کاموں کو بجا لاتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا۔ اب ہماری مجالس میں، محافل میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ فرشتے نے گناہ کیا اس کے پر جل گئے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، گناہ کرتے نہیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ علم سے دوری ہے نا۔
ہر مومن پر واجب ہے علم کلام، عقائد کے علم جو ہے اس کی کتاب پڑھیں۔ 3 علوم ہر شخص پر سیکھنا واجب ہے ایک حد تک، عقائد کا علم، فقہ کا علم، احکام شریعت اور اخلاق کا علم، یہ تینوں۔ تو لہٰذا وہ واقعات پڑھ دیتے ہیں، نہ ان روایات کی سند دیکھی جاتی ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی نظریہ کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ مثلا کوئی واقعہ یا کوئی روایت پڑھنا اور کہنا کہ فرشتے کے پر جل گئے، اس نے گناہ کیا تھا، تو اس طرح کے جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے گناہ نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کی مخالفت بھی نہیں کرتے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے گناہ کرتے ہیں وہ اس قرآن کی آیت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اچھا، ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو ہے فرشتے کی، فطرس نامی فرشتہ، کہ اس کے جو ہے وہ پر جل گئے تھے، کیا اس نے گناہ کیا تھا؟ ابھی ہم نے آیت مجیدہ میں کیا پڑھا کہ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ نہیں کرتے، اللہ کے حکم مخالفت نہیں کرتے۔ آپ واقعہ سنتے ہیں خطباء، علماء سے، ذاکرین سے بھی سنتے ہیں کہ فطرس کے پر جلے اور امام حسین علیہ السلام کے جھولے کے ساتھ مس کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو پر دیے، ایسے کہ روایت اس کو ہم حتیٰ کہ ہمارے علماء محققین نے نقل کی ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت نے اس روایت کو نقل کیا کہ فطرس کے پر جلے تھے اور وہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے اس کو شفا ملی تھی، اور بعض دعاؤں میں بھی یہ ذکر موجود ہے، فطرس کے پر میں شفا یابی کا ذکر بھی موجود ہے بعض دعاؤں میں جو رجب میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اب جو ہے، اب مثلا یہ روایت ہے جس کو علماء محققین نے نقل کیا، اس کی بھی البتہ سند کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے، سند جو ہے وہ کیسے۔ بعض علماء جو ہے، بعض لوگ جو ہیں اس کو فوراً ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت مجیدہ کے مخالف ہے، تو لہٰذا یہ آیت مجیدہ کی مخالف ہے۔ بھئی قرآن نے کہا ہے کہ فرشتے معصیت نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق بچا لاتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ فرشتے اس کی جو پر جلے، تو لہٰذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ کیا یہ علم کلام کے جو سلطان اور متکلمین تھے، شیخ مفید ہمارے علماء امامیہ میں سے، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا، کیا وہ اس نظریے کے قائل نہیں تھے کہ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق بچا لاتے؟ ان کو بھی معلوم تھا، انہوں نے خود بحث کی ہے، ابن باز کی، تو پھر انہوں نے اس روایت کو نقل کر کے، کیا الیاذ باللہ شیخ مفید جاہل تھے؟ ایک ہماری یعنی ایک جو ہے عام خطیب تھے، ایک ذاکر تھے جو الٹی سیدھی دلیلوں کے ساتھ جو ہے وہ مذہب کا تمسخر اڑائیں گے؟ صحیح بات ہے، ان کے پاس سامنے قرآن کی آیت بھی ہے، علمی ادلہ بھی موجود ہے، اور وہ واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ اب میں یہاں پر شیخ مفید کا دفاع نہیں کر رہا، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ خدا ان کے درجات عالی متعارف ہیں۔ آج اگر ہمارے گھروں میں جو دین آل محمد ہے تو شیخ مفید اور ان کے شاگردان کی خدمات کی بدولت، ان علماء حقہ کی درجات کی بلندی کے لیے صلوات۔ اب شیخ مفید نے ایسی روایت کیوں نقل کی؟ سوال، روایت نقل کر رہے ہیں شیخ مفید کے فطرس کو پر ملے، امام حسین علیہ السلام کی جھولے سے شفا ملی، جبکہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ کے حکم کے مطابق بچا لاتے ہیں، تو پھر ہم اس کو کیسے حل کریں؟ اس کا جوابات تو علماء نے مختلف دیے، ایک جواب، کیا جواب؟ صرف ایک جواب۔ دیکھیں، دو چیزیں، ایک مرتبہ ہے کہ فرشتے گناہ کریں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ فرشتوں سے ترک اولا ہو۔ قرآن کی آیت جو نفی کر رہی ہے وہ گناہ کی نفی کر رہی ہے، ترک اولا کی نفی نہیں کر رہی۔
تو لہذا فرشتے نے اگر کوئی اس قسم کے واقعات روایات میں ملتے ہیں تو ان کو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ گناہ نہیں کیا بلکہ وہ ترک اولا ان سے ہوا ہے. تو اچھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ان سے ترک اولا ہوا تو اس کے پر جل گئے؟ یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی دلیل ہے کہ ترک اولا پر جل گئے؟ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے جو جنت میں کھایا تھا حکم خدا تھا کہ آپ نے نہیں کھانا. البتہ یہ اپنی آیات جو مقام پر آئیں گی انشاءاللہ وہاں پر ہم اس کی وضاحت کریں گے. عصمت انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم ارشادی کی مخالفت کی تھی. حکم تکلیفی یعنی جو حرام ہوتا ہے اس کو انجام نہیں دیا، جو ان کے حق میں بہتر تھا اس کو انہوں نے انجام دیا. یعنی بہتر تھا کہ وہ انجام نہ دیں لیکن انہوں نے بہتر کو ترک کر دیا، حکم ارشادی کی مخالفت کی. اب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی مخالفت، وہ تھا حکم ارشادی جو جس کی پابندی کرنا ان کے حق میں بہتر تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیا، گندم تھا یا جو بھی تھا، روایات میں مختلف اس کے جوابات موجود ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکلنا پڑا. ایسے کہ نہیں، قرآن کی آیات ہے پہلے پارے میں. تو بس ٹھیک ہے حوا اور آدم آپ دونوں جنت سے باہر نکلے، آپ اترے یہاں سے، ایسے کہ نہیں. تو ترک اولا ہم اس کی کیا کرتے ہیں تعبیر کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا. تو ترک اولا سے حضرت آدم جنت سے باہر نکل رہے ہیں، نعمات الہی سے محروم ہو رہے، جنت سے باہر. تو اگر نبی خدا ترک اولا سے جنت سے باہر جا سکتا ہے تو جو ملک ہے اس کا تو رتبہ نبی کے برابر نہیں ہے. تو اگر اس سے ترک اولا ہو گیا ہے تو اس کے بھی پر جل سکتے ہیں، اس ترک اولا کی وجہ سے، نہ کہ گناہ کی وجہ سے. مقتضا سے انشاءاللہ. تو لہٰذا یہاں پر ہمارے علماء میں سے، فقہاء میں سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جو موجودہ فقہاء میں، وہ کہتے ہیں اوامر الہی کے انجام دہی میں سستی کے نتیجے میں فرشتوں کو تنبیہ جو روایات میں وارد ہوئی ہے وہ ترک اولا ہے، وہ گناہ نہیں ہے. اس کو ہم گناہ نہیں کہہ سکتے، قرآن کی آیت موجود ہے. تو لہٰذا پیغمبروں کی طرف بھی یہی نسبت ہے ترک اولا کی، ان سے بھی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. آیت نمبر 7 کا پیغام، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، کفار سے خطاب کر رہا ہے، کیا آج قیامت کے دن معذرت و معافی طلب نہ کرو کیونکہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں سے آج کے دن معذرت نہ کرو، معافیاں نہ مانگو، قیامت کے دن کہے گا. تو یہاں پر ہمیں پیغام ملا قیامت کا دن اچھے اور برے اعمال کے صلے کا دن ہے، توبہ اور معافی کا دن. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 7 کہہ رہی ہے قیامت کا دن معافی مانگنے کا دن نہیں ہے بلکہ صلح پانے کا دن ہے، یا سزا ملے گی یا جزا ملے گی. تو توبہ جو ہے وہ صرف دنیا میں قبول ہوگی، قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی، یا جہنم میں جانے کے بعد بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو گویا اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا، معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، دنیا میں کر لو، ادھر نہیں ہوگی. تو لہٰذا یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ کافروں کو ہے. کس کو ہے؟ کافروں. کفر کی 2 قسمیں ہمارے پاس، علماء نے 2 قسمیں بیان کی، ایک ہے کفر ظاہری، ایک ہے کفر باطنی. کفر ظاہری کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، یہ جو کافر، ان کو کہتے ہیں کافر. کفر ظاہری اہل کتاب ہو گئی، جتنے بھی قسمیں ہیں، نصیری ہو گئے، ناصبی ہو گئے، جو حکم کفر میں. تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ کفر ظاہری کے حکم میں. ایک ہوتا ہے کفر باطنی، انسان ظاہراً تو مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے احکام اوامر اور نواہی کی مخالفت کرتا ہے، نبی کے اوامر اور نواہی کی مخالفت کرتا ہے، تو یعنی کافروں کی طرح یہ بھی نافرمان ہے.
کافر جو ہیں اعتقادات میں بھی کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور اطاعت میں بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ مسلمان اعتقادات تو رکھتا ہے، ایمان تو رکھتا ہے، لیکن طاعت میں نافرمان ہے، اللہ کا بھی نبی کا بھی۔ اس لیے اس کو وہ مسلمان جو بے دین بدعمل خدا اور رسول کی نہیں مانتا، اس کو کہتے ہیں کافر باطنی، یعنی یہ باطنی کفر کرنے والا ہے۔ یہ ان کافروں کی طرح اس کے اوپر احکام نہیں ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہے، اللہ اس سے بھی ناراض ہے، اللہ کے واجبات کا یہ خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے دین کی مخالفت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اب ان کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے، کافر ظاہریوں کو، کہ دیکھو تمہاری قیامت والے دن کوئی معافی نہیں ہوگی۔ ہم سب کو بھی پیغام دے دیا، دیکھو تم کفر باطنی کے ساتھ نہ آنا، نمازیں چھوڑ کے نہ آنا، روزے چھوڑ کے نہ آنا، دین کو معمولی سمجھ کے نہ آنا، ورنہ تمہاری بھی اگر تم لوگ قیامت کے دن روتے رہو، چیختے رہو، چلاتے رہو، معافیاں مانگتے رہو، تمہاری بھی معافی نہیں ہوگی، کیونکہ قیامت والا دن معافی کا دن نہیں ہے، عذر خواہی کا دن نہیں ہے، بلکہ وہ جزا اور سزا کا دن ہے۔ صلوات پڑھتے محمد آیت نمبر 8، آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ایمان والو توبہ نصوح کرو، یعنی سچی توبہ کرو۔ توبہ نصوح کہتے ہیں نا کہ توبہ نصوح، بعض لوگ کلمہ استعمال کرتے ہیں لفظ توبہ نصوح کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ کیا کرو؟ توبہ نصوح کرو۔ روایات آل محمد میں بھی ہے کہ توبہ نصوح کریں۔ توبہ نصوح کس کو کہتے ہیں؟ توبہ نصوح کے علماء نے 5 ارکان بیان کیے ہیں، یعنی 5 چیزیں اگر آپ کی توبہ میں ہیں تو آپ نے سچی توبہ کی ہے، ورنہ وہ آپ کی توبہ سچی نہیں۔ کسی بھی گناہ پر توبہ کرنے کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں پہلے اس گناہ کو چھوڑ دیں، اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ گانا اس سے توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس گناہ کو چھوڑ دیں ہمیشہ کے لیے، یہ ہے توبہ۔ آپ حرام مال کھا رہے ہیں، خدا نخواستہ حرام مال کھانا چھوڑ دیں، یہ ہے توبہ۔ یعنی جو گناہ کرتے ہیں، داڑھی شیو کرتے ہیں، داڑھی شیو کرنا ختم کریں، آئندہ کے لیے نہ کریں، یہ پہلا کام۔ جو گناہ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ نمبر 2، گناہ پر نادم ہو، اس گناہ کو چھوڑنا ہے، اور جو گناہ کیا تھا نادم، میرا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ نادم ہونا چاہیے۔ انسان اکڑے نہیں، اپنے گناہ کی تعویل نہ کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر سمجھائیں وہ اپنے گناہوں کی تعویل کرتے ہیں، پوری دنیا کر رہی ہے تو ہم اگر کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پوری دنیا، پھر تو بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں، پھر ہم بھی اللہ کے دشمن بن جائیں۔ بہت سارے لوگ تھے رسول کے ساتھ رہتے ہوئے منافقین تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل کی، پھر ہم بھی منافق بن جائیں۔ ہم کہیں بہت ساری دنیا زانی ہے، پھر ہم بھی زانی بن جائیں۔ لوگوں کا عمل ہمارے لیے جواز کی دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے جو دلیل ہے، جو ہماری کامیابی کی ضمانت، وہ قرآن اور محمد وآل محمد ہے۔ تو لہٰذا دوسری چیز کیا ہے؟ گناہوں پر نادم۔ پہلی چیز گناہ ترک کریں، دوسری چیز گناہوں پر نادم ہو۔ نمبر 3، استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ نمبر 4، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ استغفار کر لیا، نادم ہو گئے، گناہ چھوڑ دیا، پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ بھی نہیں کرنا، یہ نہیں ہے، پھر دوبارہ اس کو کر لیں۔ نمبر 5، گزشتہ گناہوں کی تلافی کریں، جو ہم سے گناہ ہم نے انجام دیے تھے ان کی تلافی کریں۔ کیا مطلب؟ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ گزشتہ گناہوں کی تلافی کیسے کریں؟ مثلا مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ اور خمس نہیں دیے، اور بہن بھائیوں کا حق کے میراث نہیں دیا۔ اب کیسے حق ادا کریں؟ کیسے توبہ کریں؟ تو سب سے پہلے اللہ کے حقوق کی فہرست بنائیں۔ جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ نمازیں پڑھیں، جو روزے رہ گئے ہیں ان کی قضا کریں، نمازوں کی بھی قضا، حج رہ گئے اس کی قضا جا کر وہ بھی ادا کریں، یعنی جو حج ہمارے ذمہ ہے اس کو بھی ادا کریں، بلکہ وہ ادا ہوگا۔
اسی طرح سے جو خمس اور زکوٰۃ ہماری گردن پر ہے تو ہمارے ذمہ باقی ہے، کئی سالوں سے خمس نہیں نکال رہے، گنہگار ہو، وہ خمس ادا کرے۔ اور اسی طرح سے جو جائیداد ہمارے پاس مثلا حصے رہ گئے بہن بھائیوں کے، ہم نے نہیں دی، وہ دے، یا ہمارے بڑوں کے پاس حصہ تھا، ان کی تقسیم صحیح نہیں تھی، وہ حصہ ہمارے پاس آ گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ بڑوں نے تقسیم صحیح نہیں کی، شریعت کے مطابق نہیں کی۔ اب فقہا فرماتے ہیں اگر بڑوں نے شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کی، آپ پر واجب ہے آپ شریعت کے مطابق جن لوگوں کا حق تلف کر کے آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ کے پاس ہے، آپ اپنی قبر صاف کریں، آپ کو حق دیں۔ دوسرے بہن بھائی نہیں دے رہے، وہ خود گنہگار ہیں، آپ اپنی قبر صاف کریں، یہ واجب ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے حقوق سارے پہلے ادا کریں، پھر اس کے بعد دوسری فہرست بنائیں لوگوں کے حقوق۔ لوگوں کے حقوق کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق میں سے یہ میراث کے حقوق ادا کریں، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو ضرب لگائی ہے، اس کو راضی کریں کسی نہ کسی طرح سے، اس سے معافی مانگیں، تو یہ لوگوں کے حقوق ہیں۔ تو جو دیگر حقوق ہیں وہ بھی، تو لہذا یہ گزشتہ گناہوں کی تلافی کریں، تو یعنی جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کا جبران کریں، واجبات جو نامکمل ہیں ان کو مکمل کریں، اس طرح سے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں التوبہ ندم بالقلب واستغفار باللسان وترک بالجوارح واضمار ان لا يعود۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ نام ہے کہ انسان دل میں شرمندہ ہو، جو بندہ دل میں شرمندہ ہو رہا ہے امام فرماتے ہیں وہی توبہ کرے، اور دوسرا فرمایا وَإِسْتِغْفَارٌ بِاللِّسَانِ، زبان پر استغفار، وَتَرْكٌ بِالْجَوَارِحِ، اعضاء و جوارح سے تمام گناہوں کو ترک کر دے، وَإِزْمَارٌ أَن لَا يَعُودُ، اور امام فرماتے دوبارہ نہ کرنے کا انسان کا مستحکم ارادہ ہو کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں۔ امام فرماتے ہیں جب ان چیزوں پر عمل کرو گے تو وہ تم لوگوں نے توبہ کرنا۔ روایت ہے رسول اللہ کے صحابی تھے معاذ بن جبل، اگرچہ یہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کا انکار کر دیا تھا، جناب سیدہ ان کے دروازے پہ گئی تھی تو انہوں نے ان کی نصرت سے بھی انکار کر دیا تھا۔ بہرحال یہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الرسل کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ توبہ نصوح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یتوب التائب ثم لا یرجع فی ذنب کما لا یعود اللبن الى الزرع۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ نصوح نام ہے انسان گناہگار اس طرح سے توبہ کرے وہ دوبارہ گناہوں کی طرف نہ جائے، جس طرح حیوان کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے تو واپس نہیں جا سکتا۔ کوئی ڈال سکتا ہے تھنوں میں دودھ؟ امام فرماتے ہیں جیسے حیوان کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، انسان بھی اپنے گناہوں کی طرف واپس نہ جائے، اسی کا نام توبہ نصوح ہے۔ اللہ، لہٰذا ایسی توبہ ہونی چاہیے، نہ کہ انسان بار بار گناہ کرتا رہے، یہ کھیل، یہ مذاق۔ لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام امام علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ امام فرماتے ہیں جو توبہ کرنے والا گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہے جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں۔ اللہ، والمقیم علی الذنب وهو مستغفر منه كالمستضع۔ امام فرماتے ہیں اور جو شخص گناہوں پہ ڈٹا ہوا ہے اور زبان سے استغفار کر رہا ہے، امام فرماتے ہیں یہ وہ بد نصیب ہے جو مذاق اڑا رہا ہے توبہ کا، گناہ پہ رہ کے صرف استغفار کر لیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ مذاق کر بنا رہے توبہ کا، اللہ کا مذاق
یہ اپنا مذاق بنا رہے ہیں، اللہ کا نقصان نہیں کر رہے، تو لہٰذا توبہ کریں، سچے دل سے کریں۔ اور مناجات تائبین میں امام زین العابدین علیہ السلام امام علیہ السلام نے بہترین انداز سے بتایا کہ توبہ وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف کھلا ہوا دروازہ ہے۔ توبہ اللہ کی طرف کھلا ہوا دروازہ ہے، اللہ کی طرف جاؤ۔ امام فرماتے ہیں الہی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک، اے بار الہ تو نے اپنے بندوں کے لیے اپنی طرف مغفرت کا دروازہ کھولا ہے۔ اللہ سمیتہ التوبہ، اس دروازے کا نام تو نے توبہ رکھا ہے۔ فقلت اتوب الی اللہ توبۃ نصوحا، اور تو نے اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے اے لوگو سچی توبہ کرو، توبہ نصوح کرو۔ فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحہ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو نے فرمایا کہ خالص توبہ کرو، جو کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہونے سے غفلت کرے اس کا کیا عذر ہے؟ یعنی کھلے ہوئے دروازے کو بھی انسان اندر نہ جائے، توبہ نہ کرے، گویا وہ غافل ہے، بدبخت ہے، بد نصیب ہے، قیامت والے دن کوئی عذر نہیں کر سکتا۔ تو لہذا حقیقی اگر ہم توبہ کی مثال دیکھیں عملی، تو ہمیں وہ کربلا میں نظر حضرت حر علیہ السلام 1000 لشکر کے جرنیل تھے، ایک منصب ہے، عہدہ ہے، حکومت کی نگاہ میں ان کا ایک مقام ہے، بہت بڑی تنخواہ ہے ان کی، ایک رتبہ ہے۔ یزیدی لشکر میں سپاہ سالار ہے۔ جرم کیا ہوا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو روکا، امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں لانے کا ذریعہ بنے، لیکن کیا دیکھا؟ یزید باطل پر، امام حسین علیہ السلام حق پر ہے۔ اپنے عہدے کو، اپنے مال کو، اپنے ساری چیزوں کو قربان کر کے فیصلہ کیا، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں آخرت کے بدلے میں دنیا خرید رہا ہوں، یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ لہٰذا کیا کیا؟ اپنی ماں، اپنی جان سب کو قربان کر دے امام حسین علیہ السلام کی نصرت۔ یزید لشکر کو چھوڑ کے توبہ کر کے، اور جب امام حسین کی خدمت میں جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں، میں نے بنات رسول کو رلایا ہے۔ اور جب امام حسین کی خدمت میں پہنچا، سر سجدے میں تھا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ارفع راسک، سر اٹھا۔ کون؟ دیکھا کہ حر میرا مہمان ہے، کہتا ہے کہ کیا مجھ جیسے گناہگار کی بھی توبہ قبول ہے؟ اللہ امام نے فرمایا لقد تاب اللہ علیک، اللہ تیری توبہ قبول ہے۔ تو لہٰذا یہ سچی توبہ تھی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، دیکھا کہ آخرت ادھر ہے، ادھر دنیا ہے، ادھر آخرت ہے۔ تو لہٰذا سچی توبہ ایسے کریں جیسے حضرت حر نے کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اب یہاں پر اس آیت مجیدہ میں یعنی ہمیں جو پیغام ملا وہ توبہ کا، تو لہٰذا اس آیت میں اللہ نے توبہ کرنے کا جو فائدہ ذکر کیا ہے، آگے اللہ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ نے فرمایا دیکھو توبہ کا فائدہ یہ ہے، تمہارے امید ہے کہ تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور گناہ بخشنے کے بعد کیا ہے؟ اللہ خوشخبری دے رہا ہے، تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا جس جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ یہاں پر یہ فرما رہا ہے، یعنی ہمیں خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور ایک صلوات پڑھتے محمد ایک بشارت یہ تھی کہ یہ جنت میں جائیں گے، یعنی پہلی بشارت یہ ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو، دوسری بشارت یہ ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، تیسری بشارت اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دی کہ رسول اور ایمان والوں کے آگے دائیں نور ہوگا،
وہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ سے نور کی مکمل اور طلب رحمت و مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے، یعنی قیامت والے دن کفار و مشرکین ذلیل و رسوا ہوں گے، رسول اللہ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کامیاب ہوں گے۔ اب یہاں پر اس آیت مجیدہ میں آخر میں کہا کہ یہ جو رسول اللہ کے ساتھ ایمان والے ہیں نا، یہ دعا کر رہے ہوں گے واغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یہ کہاں کہہ رہے ہوں گے؟ قیامت کے میدان میں۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے والی آیت میں کیا سنا؟ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے کہ یہ آج کا دن معذرت خواہی کا دن نہیں ہے، معافی کا دن نہیں، ایسے کہ نہیں؟ اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر یہ مومن لوگ کہیں گے اللہ ہمیں معاف فرما۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اے باریگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کہا قیامت کا دن معافی کا دن نہیں ہے، اور پھر اگلی میں ہے کہ یہ مومن مغفرت کی دعا کرے، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ دونوں آیتوں میں ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں ٹکراؤ نہیں، وہاں پر توبیخ کی گئی ہے، وہاں پر سرزنش کی گئی کفار۔ یہاں پر جو آیت نقل ہوئی نا، یہ ہے مومنین کے حق میں۔ یہ کب کہیں گے؟ جب ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کی دائیں طرف بھی قرآن کہہ رہے ہیں نور ہوگا، اور اس وقت یہ مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے۔ تو گویا یہ کامیاب جا رہے ہیں، کامیاب جاتے ہوئے انکساری عاجزی کے ساتھ اللہ سے طلب مغفرت کرتے ہوئے جنت میں جا رہے ہیں، نہ کہ یہ گناہوں کی ابھی بخشش کی اپیل کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مغفرت کے ذریعے چاہ رہے ہیں کہ مثلا ہمارا نور مکمل مزید۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اس مغفرت اور دعا کے ذریعے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں شفاعت نصیب فرما، ہمارا درجہ بلند فرما، یا ہمیں حق کی شفاعت عطا کر ہم اپنے خاندان اور دوسرے لوگوں کی شفاعت کر سکیں۔ تو یہ معنی مراد بھی ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 9، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کرنے کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ دیکھیں جہاد جو ہے مسلح یا غیر مسلح، اسلحے کے ساتھ یا غیر اسلحے، کفار کے ساتھ تو ممکن ہے، منافقین کے ساتھ کیا جہاد ہو سکتا ہے؟ تاریخ میں ہمیں کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے منافقین کے ساتھ جہاد کیا ہو، ایک واقعہ نہیں ملتا منافقین کے ساتھ۔ اگرچہ جہاد کو عمومی معنی میں لیں تو اس میں وسعت ہے کہ جہاد اسلحے کے ساتھ نہیں بلکہ کچھ اور معنی۔ اس آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ ان کی توبیخ کریں، ان کی سرزنش کریں، ان منافقین کی۔ کیونکہ پچھلا جو ہمارا 10-5 آیات گزری تھی کہ رسول اللہ کی 2 بیویوں نے جو سازش کی تھی، وہ رسول اللہ کا جھگڑا باہر پہنچا، اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی ان کی مذمت میں، خبردار کیا، آگاہ کیا رسول اللہ کو کہ تمہاری بیویوں نے یہ سازش کی۔ تو اب جو ہے یہ خبر رسول کے گھر کی باہر منافقین تک پہنچی، وہ اس واقعے کو ہوا دیتے تھے اور پھیلاتے تھے، وہ سازش کرتے تھے۔ تو گویا اس آیت میں ان کی توبیخ کی جاتی ہے، منافقین کی سرزنش کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ان کو جہاد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جہاد کریں، تو جہاد کیسا تھا؟ تو اس کا جواب ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں ان رسول اللہ لم یقاتل منافقا قط انما کان یتألف۔ رسول اللہ نے منافقین کے ساتھ کبھی جہاد نہیں کیا، بلکہ آپ ان کے ساتھ مؤلفۃ القلوب تھے، یعنی ایسے راہ ان کے لیے ہموار کرتے تھے کہ یہ بدبخت کسی طرح دین پر آ جائے، منافقت چھوڑ دے، دوغلا پن چھوڑ دے۔ تو لہٰذا سید الرسل ان کے ساتھ، تو گویا یہ بھی مؤلفۃ القلوب، یعنی اس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ بھی ایک جہاد کی قسم سے۔ جہاد کبھی تلوار کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی زبان کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کردار کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے کردار کا جہاد پیش کیا، اپنے اخلاق کا جہاد پیش کیا۔ تو یہ یہاں پر ایک معنی مراد دیا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔
نمبر 10۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 نبیوں کی بیویوں کا کردار بیان کیا۔ پہلی 5 آیتوں میں رسول اللہ کی 2 بیویوں کا ذکر کیا، شان نزول سنا، بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ۔ ان 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کا ذکر کیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادھر آیت میں کیا فرمایا؟ کافروں کے لیے ایک مثال دی۔ اللہ نے کہا کہ نوح کی بیوی، ایک مثال نوح کی بیوی کافروں کے لیے، ایک لوط کی بیوی۔ فرمایا یہ دونوں ہمارے صالح بندے تھے، ان کی یہ بیویاں تھیں، ان بیویوں نے خیانت کی۔ ان 2 نبیوں کے رشتے نے انہیں عذاب الہی کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہ دیا۔ یہ آیت کا ترجمہ اور مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے آیت کا ترجمہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ ان 2 نبیوں کے رشتے نے انہیں عذاب الہی کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان سے کہا تم آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کن کو کہہ رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان نبی کی بیویوں کو نبی کے رشتے نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے رشتہ داری سے انسان بچ سکتا ہے، نبی کے رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی بیویاں ہیں، تو معلوم ہوا نبی کی بیویاں ہونے سے کوئی انسان کو شرف نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، شرف ملا ہے، رسول کی زوجہ ہے، یعنی انسان صرف نبی کی بیوی ہونے سے عذاب خدا سے نہیں بچ سکتا، اپنے لیے شرف کو باکمال رکھے۔ تو اب نوح اور لوط کی بیویاں عذاب الہی سے بچی۔ اللہ خود کہہ رہا ہے ان کو ان کے رشتوں نے عذاب الہی کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہ دیا، اور اللہ نے کہا کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ دوسرے لوگ گناہ گاروں کے ساتھ۔ اللہ، یعنی معلوم ہوا نبی کی زوجہ اگر نبی کے دین پر نہ ہو، نبی کے ان کے خلاف سازش کرنے والی ہو، وہ بھی جہنم میں جانے کے قابل ہے۔ تو نبی کے ساتھ کوئی رشتہ جڑ جانا، اب ان بیویوں کے جو باپ تھے وہ بھی نبی کے رشتہ دار تھے، تو لہٰذا رشتہ داری سے انسان نجات نہیں پاتا۔ یاد رکھیں، ایمان، نبی پر ایمان ہو، نبی کے دین پر ایمان ہو، اس پر انسان ثابت قدم، تب وہ کامیاب۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ خبردار کر دیا کہ مسلمانوں، نبی اور ان کی بیویوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو پیغام دے دیا۔ نبی کی ان بیویوں کو جنہوں نے رسول اللہ کے راز کو فاش کیا تھا، پہلی 5 آجا مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ جن بیویوں نے رسول اللہ کے راز کو فاش کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریر پہنچائی تھی، تو خبردار کر دیا کوئی یہ گمان نہ کرے کہ نبی کا رشتہ دار بن گیا ہے یا بیوی بن گئی ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو اللہ نے خبردار کیا، جس طرح لوط اور نوح کی بیوی نے خیانت کی، اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، اسی طرح اگر کوئی اور اللہ کے نبی کے خلاف سازش کرے، اس کے دین پر ثابت قدم نہ رہے، تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ تو لہٰذا ہم رسول اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں اور رسول اللہ کے دین پر عمل کریں۔ آج اگر مثلا مثال کے طور پہ بعض ہوتے ہیں نا، سادات ہوتے ہیں، سید، بعض لوگ فخر کرتے ہیں ہم سید ہیں، ہم اولاد رسول ہیں۔ بھئی آپ کو نسبت رسول سے ہے، ٹھیک ہے، یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے، آپ اس فضیلت کی لاج رکھیں۔ رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ میری اولاد بن گئے ہو تو آپ گناہ کرتے رہو، نمازیں چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو، حج نہ انجام دو، لوگوں کا حق کھا جاؤ۔ نہیں، سید ہو تو پھر اولاد رسول ہو تو ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ قیامت والے دن رسول اللہ پوچھیں، بتاؤ میری اولاد ہو کے تو نے میرے دین پر عمل نہ کیا اور مجھے بدنام کیا؟ تو لہٰذا رسول کی ذریت، یعنی ذریت میں سے، اولاد میں سے، یا رسول کے کسی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے انسان کو نجات نہیں ملے گی، بلکہ رسول اللہ کی ذات پر ایمان اور رسول اللہ کی سنت پر، قرآن پر عمل ہوگا تو مومن کامیاب ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اچھا، اللہ نے اس آیت مجیدہ میں فرمایا کہ نبیوں کی بیویاں خیانت کار تھیں۔ حضرت لوط اور نوح کی بیویاں کیا تھیں؟ خیانت کار۔ خیانت کار سے کیا مطلب ہے؟ الیاذ باللہ، وہ نہ سمجھی جو ہمارے یہاں اردو میں پایا جاتا ہے خیانت کار، کیونکہ
لفظ ادھر خیانت والا استعمال ہوا ہے، اس لیے خیانت کار ہی میں نے وہ کیا. یعنی خیانت کار سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ نبی کی دشمن تھی، نبی کے دین کے دشمن تھی. تو نبی کی دشمن اور نبی کے دین کی دشمن تھی. یہ حضرت نوح اور لوط کی جو بیویاں تھیں نا، یہ کیا کرتی تھی؟ گھر کا راز باہر بتاتی تھی. کیا کرتی تھی؟ گھر کا راز بات بتاتی تھی، نبی کے خلاف سازش کرتی تھی. اب یہ نبی کی دو بیویاں نبی کے خلاف سازش کرنے والی کافروں کی مثال دے کے اللہ نے ان کی مذمت کی، جبکہ پہلی 5 آیات میں بھی اللہ نے بتایا کہ کون نبی کے خلاف سازش کرنے والا تھا. تو دونوں واقعات میں بڑا ربط ہے. پہلے والا بھی جو پہلی 5 آیات، ادھر بھی. تو لہٰذا حضرت لوط کی بیوی نے بھی خیانت کی، حضرت نوح کی بیوی نے بھی خیانت کی. تو اب جو ہے یہ خیانت کوئی خدا نخواستہ بدکاری نہیں تھی، جنسی بدکاری نہیں تھی کہ اس کو ہم خیانت کی، بلکہ ہمارے پاس روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ما بغت امرات النبی قط، سید الرسل فرماتے ہیں کسی نبی کی بیوی نے کبھی بھی جو ہے وہ عفت کے خلاف کام نہیں کیا، یعنی کوئی جنسی غلط کام انجام نہیں دیا. نبیوں کی بیوی دوسرے غلط کاریوں میں تھی، مثلا نبی کے خلاف سازش کرنا، نبی کے دین کے خلاف سازش کرنا، جیسے ذکر بھی موجود ہوا ہے قرآن میں. لیکن خدا نخواستہ نبی کی بیویاں پاک دامن تھیں، یعنی ان کے اندر یہ گناہ نہیں تھا. تو اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں یہ امہات المومنین کا احترام نہیں کرتے. ہمارے تمام شیعہ علماء امامیہ اس بات پر متفق ہیں، امہات المومنین کی ہتک اور توہین اس طرح سے کرنا جس سے رسول اللہ کی ہتک اور توہین لازم آئے، یہ حرام اور گناہ ہے. لہذا امہات المومنین، اس لیے ہمارے فقہاء کہتے ہیں کہ آپ علماء اہل سنت کے مقدسات ان کا بھی احترام کریں. لہذا ہاں البتہ اتنا ضرور ہم کہتے ہیں کہ جو تاریخی حقائق ہیں وہ بیان کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. مثلا اب جیسے اللہ نے سورہ تحریم کی پہلی 5 آیات نازل کی، صحیح بخاری نے بھی بیان کیا، در منصور نے بھی بیان کیا کہ مثلا رسول اللہ کے خلاف سازش 2 بیویوں نے کی، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. صحیح بخاری کے مطابق بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ نے کی. تو یہ تاریخی اعتبار سے اس کو بیان کرنے میں کوئی کباہت نہیں، بھئی قرآن کی آیات بھی اس کے اوپر گواہ ہے. اور دوسرا یہ کہ تاریخی حقائق میں سے یہ ہے کہ مثلا رسول اللہ کی وفات کے بعد بصرہ میں جنگ جمل ہوئی جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے مسلمان. تو ایک طرف مولا علی تھے، دوسری طرف بی بی عائشہ تھی. تو ہم کہتے ہیں یہ تاریخی حقائق ہیں، ان کو بیان کرنا چاہیے. تو جو حقائق ہے اس کو جو ہے وہ قوم کو سنانا چاہیے. تو اس میں خدا نخواستہ ہم کسی کی جو ہے وہ توہین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو حقائق ہیں اس سے آگاہ کر رہے ہیں، وہ کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ایک سوال اور اہم، آج آپ سے 8 منٹ اور لے رہا ہوں، بہت اہم سوال. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت مجیدہ ہے، سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، تو نبی ہوتے ہیں پاک، تو نبیوں کی بیویاں کیا ہیں؟ پاک. دلیل تو ان کی ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں ہم آپ کی بات تب مانتے جب سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 10 میں 2 نبیوں کی بیویوں کی مذمت نہ کرتا، حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی. تو کیا نبی پاک نہیں تھے؟ نبی پاک تھے. تو نبی کی بیویوں کو آپ پاک کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اللہ مذمت کر رہے ہیں ان کی بیویوں کی، ہم کیسے پاک کہہ دیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فارمولہ ہمارا درست نہیں. اب اس طیبات اور طیبین سے مراد کیا ہے؟
طیبات اور طیبین سے مراد یہ ہے کہ جنسی اعتبار سے پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کی ہوئی ہے نا، وہ ان مردوں کے لیے ہیں جو مرد بھی پاک دامن ہیں، یہ معنی مراد ہے۔ لہذا یہ آیت نمبر 10، آیت نمبر 11 اور 12 دو آیتوں کا ایک ساتھ پیغام۔ آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایک مثال دی ہے، بیوی فرعون کی ہے لیکن ہے مومنہ، بی بی آسیہ۔ دیکھیے اللہ نے اس صورت میں 6 بیویوں کا ذکر کیا، 2 رسول اللہ کی بیویاں بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ کا ذکر کیا، 2 بیویاں حضرت نوح اور لوط کا ذکر کیا، 2 بیویاں جو مومنہ ہیں، ایک کافر کے گھر میں ہے اور ایک بغیر شوہر کے۔ حضرت آسیہ کون تھی؟ حضرت آسیہ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، حضرت موسیٰ کا معجزہ ظاہر ہوا، بی بی آسیہ نے ایمان کا اظہار کیا، یعنی ایمان لے اللہ پر اور حضرت موسیٰ پر، اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ اسی کو ہم ایک دلیل بناتے ہیں تقیہ کی، قرآن کا واقعہ جب بی بی آسیہ اپنے ایمان کو چھپا کر اپنے دین کو ثابت قدم رہ سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے، ہم تقیہ نہیں کر سکتے، تو یہ انشاءاللہ ایک موضوع آئے گا اپنے مقام پر۔ تو لہٰذا یہ جو ہے فرعون کو جب معلوم ہوا کہ بی بی آسیہ جو ہے مومنہ باللہ ہے، اللہ پر ایمان رکھتی، تو اس نے اس طرح کیا کہ حضرت آسیہ کو ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوکوائی، میخیں لگوا کر ہاتھ بندھوا کر پھر ان کے سینے پر بہت بھاری پتھر رکھ دیا۔ حضرت آسیہ رو رہی ہیں، اس مشکل گھڑی میں دعا کر رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، رب جو بی بی نے دعا کی، اے بار الہ مجھے نجات دے فرعون سے اور اس کے کافرانہ عمل سے، یہ بی بی دعا کر رہی ہے۔ پھر دعا کر رہی ہے کہ مجھے ظالم قوم کے ظلم سے میرا اللہ مجھے نجات دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی بی آسیہ کی دعا کو قبول کیا۔ تو اس لیے روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الرسول فرماتے ہیں افضل نساء اہل الجنہ، جنت کی جو افضل خواتین ہیں وہ کون سی ہیں؟ خدیجہ بنت خلید، بی بی خدیجہ طاہرہ ہے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ فاطمہ زہرا ہے، وہ مریم بنت عمران بی بی مریم ہے، وہ آسیہ بنت مزاحم اور بی بی آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی۔ تو ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے بی بی خدیجہ طاہرہ کی وفات کے وقت کہا کہ اے خدیجہ آپ جنت میں اپنی سوکنوں کو میرا سلام دیجیے۔ آج اگر کوئی کہے تو صحیح اپنی بیوی کو کہ فلاں میری سوکن کو سلام دو، پھر کیسے اس کی دھلائی ہوگی؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدیجہ میری سوکنوں، اپنی سوکنوں کو جنت میں میرا سلام دے دو۔ تو جن میں پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ کی جو شریک حیات جنت میں ہوں گی میرے ساتھ، اور کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا بی بی مریم جنت میں میری زوجہ ہوں، بی بی آسیہ جنت میں میری زوجہ ہوں، اور بی بی کلثوم حضرت موسیٰ کی بہن یہ میری جنت میں زوجہ ہوں۔ یہ آیت نمبر 11 تھا۔ آیت نمبر 12 میں بی بی مریم کا ذکر، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی بی مریم کی مثال دی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی بی مریم کی پاک دامنی کی گواہی دی کہ بی بی مریم پاک دامن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی بغیر شور کے، بی بی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، اور بیٹا بھی ایسا جو اولو العزم یعنی صاحب شریعت۔ تو گویا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی بی کے ایمان کا ذکر کیا کہ بی بی نے کیا کیا، اللہ کے کلمات اور کتابوں پر ایمان کی تصدیق کی، اور بی بی نے جو ہے یعنی تصدیق کی۔ تو یہاں پر
ہمیں ایک صلوات پڑھتے محمد واحد بیت. قرآن مجید کے آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی کو صدیقہ کہا، بی بی مریم کو صدیقہ کہا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی کہ عظمت بیان کی ہے بی بی مریم کی، بغیر شوہر کے بیٹا بھی اولو العزم، اور ان کے ایمان کا اللہ نے ذکر کیا کہ کلمات پر کتابوں پر ایمان رکھتی تھی، اور بلکہ وہ صرف زبانی نہیں تھا بلکہ اعضاء و جوارے سے بھی بی بی دین خدا کی پابند تھی. تو یہاں پر روایت ہے اس سورہ تحریم کے ضمن میں برادران اہل سنت نے روایت نقل کی. انہوں نے کہا ہے کہ ایک روایت نقل کیا کہ بی بی عائشہ تمام عورتوں کی سردار ہے. کیا ہے؟ تمام عورتوں کی سردار ہے. تو اچھا ہوتا کہ وہ اس روایت کو اس سورہ تحریم میں ذکر نہ کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ سورت کی پہلی 5 آیات میں تو بی بی عائشہ اور حفصہ کی مذمت کی گئی، ان کی سازش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا. تو یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی آیات میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سازش کو بیان کر رہا ہے، اور جس بی بی کی عظمت کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے سورہ تحریم میں، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 میں صدیقہ کہہ رہے ہیں، ہم اس بی بی کو، بی بی مریم کو ان سے بھی نیچے رکھ دیں. گویا یعنی ایک جو ہم ریسرچ ہے ہمارے علماء کی، وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح تو کیا بلکہ وہ من گھڑت روایت، تو یعنی جو اللہ نے عظمت اور شان بخشی. تو بی بی مریم کون تھی؟ کس عظمت کی مالک ہیں؟ دیکھیں ہماری خواتین کو درس لینا چاہیے بی بی مریم سے. روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں جو خواتین میدان قیامت میں آئیں گی یہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت نہیں کر سکی، گناہ گار ٹھہری، زنا اور ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے، وہ قیامت کے دن کہیں گی بار الہا ہم حسن و جمال خوبصورتی کی وجہ سے اپنے دین کو، اپنی عفت کو، پاک دامنی کو برباد کر بیٹھی، ہم کیا کریں؟ آواز قدرت آئے گی، اے میرے ملائکہ میری کنیز کو لے آؤ. بی بی مریم کو لے کر آئیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی بتاؤ تمہارا حسن و جمال زیادہ ہے یا بی بی مریم کا؟ وہ خواتین دیکھیں گی کہیں گی یہ کئی گنا زیادہ ان کا حسن و جمال. تو خدا کی طرف سے آواز آئے گی اس نے تو اپنی عفت و پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاری، اپنے دین کی حفاظت بغیر شور کے، تم لوگوں نے اپنے دین کو کیوں برباد کیا؟ لہٰذا ہماری خواتین کو، ہماری بچیوں کو بھی جناب مریم کی سیرت سے درس لینا چاہیے. کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس درس قرآن کو قبول و منظور فرمائے.